بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے۔ یہ ایک طاقتور اور خوشحال ریاست تھی، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ملکہ بلقیس سبا کی حکمران تھیں۔ ملکہ بلقیس ایک قابل حکمران تھیں جس نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ ان کے دور میں سبا کی سلطنت ایک تجارتی مرکز کے طور پر جانی جاتی تھی۔ سبا کی سلطنت دنیا کے اہم تجارتی راستوں پر واقع تھی اور وہاں سے تجارت کے ذریعے بڑی دولت اکٹھی کی جاتی تھی۔ یہ قوم نہ صرف تجارتی لحاظ سے اہم تھی بلکہ اپنے ثقافتی اور اقتصادی اثرات کی وجہ سے بھی مشہور تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم محب بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلمان ابن داؤد علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بہت سے ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، چرند پرند اور جانور سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ بتا سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ آپ کی یہ بات چل رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایسے ملک جا پہنچا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال زمرد بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس آرائش و نمائش کے تمام شاہی سامان موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا، جو کچھ یوں تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان علیہ السلام ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد یہ خط لے جا کر ملکہ کے دربار میں پہنچا اور ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ نے کہا کہ میں حضرت سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔
وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کر دیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ ان سب سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دے رکھا ہے، لہٰذا تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں۔ اب تم لوگ اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے دربار میں موجود جنات سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اس تخت کو لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جو کہ اہل کتاب تھا آپ کی محفل میں موجود تھا، اللہ کا بہت ہی برگزیدہ بندہ تھا جن کا نام عاصم ابن برخیہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ پھر پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زرمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ بلقیس نے جواب دیا کہ یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے اور شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا چلنے سے پہلے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئیں اور بول اٹھیں، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ لہٰذا ملکہ بلقیس پر یہ واضح ہو گیا کہ جس شیشے کے صحن کو یہ پانی کا حوض سمجھ بیٹھی تھیں، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ لیا تھا۔ ملکہ بلقیس کو اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے آپ نے ملکہ بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تیار کروائے۔